ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تم بے وفا نکلے ہو، زہرا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ اس پر زہرا کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں صرف رشتے نبھانے کا قائل ہوں، غلط بیانی تم نے کی ہے، سو بھگتنا بھی اب تمہیں پڑے گا، دانت پیس کر اس نے کہہ دیا۔ تم تو بہت خوش ہو گئے ہو نا کہ تمہارا نکاح رقیہ سے ہو گیا ہے۔ زہرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رقیہ کی جان لے لے۔ میں تمہیں بتانے کا قائل نہیں ہوں، وہ کندھے اچکا کر کہتا ہوا اماں جان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حسب توقع وہ اماں جان کی گود میں سر رکھ کر رو رہی تھی۔ وہ اس وقت اس کے نخرے جھیلنے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا، اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دنیا الٹ کے رکھ دے، مگر یہاں پر تو جیسے ایک نیا محاذ کھلا ہوا تھا۔ اماں جان اسے دیکھ کر فوراً مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ان کی کوئی بات وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ رقیہ، زینب، چلو تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، اپنا ضروری سامان اٹھا لو، تم شاہمیر کے ساتھ اس کے کمرے میں جا رہی ہو۔ وہ جو بچوں کی طرح رو رو کر اماں جان کو یقین دلا رہی تھی، اس بات پر اس نے فوراً سر اٹھا کر صدمے اور بے یقینی سے اماں جان کی طرف دیکھا، گویا کہ اسے سننے میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ ان کے چہرے کے تاثرات سنجیدگی کے ساتھ ملتجی بھی لگ رہے تھے، اور ان کی آنکھوں کا کوئی اشارہ پا کر اس نے پلٹ کر دیکھا تو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا شاہمیر پیر سے قالین کو کھود رہا تھا، مگر دیکھ اسے ہی رہا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس سے نظریں ہٹانا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کبھی نہیں ہو سکتا وہ، کیونکہ وہ پہلے ہی زہرا کا تھا۔ نہیں اماں جان، میں شاہمیر لالا کے ساتھ نہیں جاؤں گی، گو کہ اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، مگر اس وقت اگر خاموش ہو جاتی تو ساری زندگی اسے اس بات کا پچھتاوا رہتا۔ اپنے لیے اس کے منہ سے لالا سن کر شاہمیر کا تو موڈ ہی خراب ہو گیا، جبکہ اماں جان نے بھی اسے گھورا۔ کیوں نہیں جانا؟ تمہارا شوہر ہے اب۔ اماں جان کی حقیقت بتانے پر وہ 2 پل کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جبکہ وہ پھر اس کی آنکھوں کی تپش دیکھ سکی تھی، جو کہ اماں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اماں جان، میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی، اس کمرے کے کونے میں پڑی رہوں گی، لیکن میں شاہمیر لالا کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، اس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ شاہمیر یہی کہنے لگا تھا کہ اماں جان اس کو یہاں پر رہنے دے، مگر اس سے پہلے ہی وہ بول پڑی، اب وہ تمہارا بھائی نہیں ہے رقیہ، بلکہ شوہر ہے، اور تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ شاہمیر، تم اسے سمجھاؤ، میں اتنی دیر میں تم دونوں کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر تم دونوں چلے جانا۔ اماں جان نے دانستہ ان دونوں کو وقت دیا تھا اور خود فوراً کمرے سے چلی گئیں۔ شاہمیر نے ایک نظر اسے دیکھا جو اپنے ہاتھوں کو بڑی فرصت سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، خاموشی کے ساتھ تیار ہو جاؤ، ورنہ تم جانتی ہو کہ اگر میں نے زبردستی کی تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اس لیے تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، جو لینا ہے لے لو۔ سامان اور ذہنی تیاری کے لیے 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ 1 منٹ بھی زیادہ ہوا تو تم جانتی ہو نا کہ شاہمیر کو وقت ضائع کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ وہ غصے سے نہیں کہہ رہا تھا، مگر جو اس کا لہجہ تھا اور جن نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، تو رقیہ زینب کو اپنا دل حلق میں آتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بیٹھے بیٹھے وہ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ وہ سامنے ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، تو اب تیاری کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ منہ بسور کر ڈرتے ڈرتے اٹھ کر واش روم گئی۔ اس نے زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ زہرا بھی دھمکی دے کر گئی تھی، تو اب شاہمیر کے کمرے میں تو بالکل بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ زہرا کا رویہ بہت خراب ہو جائے گا اور وہ یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ 5 منٹ بعد اماں جان آ گئیں، ان دونوں کو چائے دی، اور وہ دونوں ایسے پی رہے تھے جیسے کسی گھر میں مہمان ہوں۔ چلو بیٹا، بہت دیر ہو گئی ہے، چلے جاؤ۔ شاہمیر نے جیسے ہی چائے کا کپ رکھا تو اماں جان نے کہہ دیا، حالانکہ وہ جان بوجھ کر آہستہ آہستہ چائے پی کر وقت کو ٹال رہی تھی، لیکن اماں جان بھی اس کی اس چال کو سمجھ گئی تھیں۔
اسی لیے شاہمیر کے چائے ختم ہونے کے فوراً بعد انہوں نے ان کو جانے کا کہہ دیا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ سامان وغیرہ اس میں کچھ بھی نہیں لیا تھا، بس اماں جان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ گہری سانس لے کر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ زہرا ان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی، اس لیے اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اس کے ساتھ ہی تھا۔ رقیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی اسے ڈریسنگ روم کا دروازہ نظر آیا اور جیسے اسے فرار کا راستہ مل گیا۔ اسے ڈریسنگ روم میں بھاگتے دیکھ کر فوراً پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری طوطے جیسی زبان میں کاٹ دوں گا، کس سے پوچھ کر یونی سے گھومنے گئی تھی؟ شامیر دھاڑا تو وہ سر جھکا گئی۔ تم ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑی رہو گی، اگر دوسری ٹانگ زمین پر رکھی تو توڑ دوں گا۔ رقیہ روتی ہوئی ایک ٹانگ پر کھڑی ہو گئی۔ شامیر اسے گھورنے لگا، پھر اچانک مسکراتے ہی اس کے پاس گیا۔ ایک شرط پر تمہیں چھوٹ مل سکتی ہے، اس نے کہا تو رقیہ نے فوراً امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ اسے معنی خیزی سے دیکھ رہا تھا۔ بتاؤں؟ اس نے رقیہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ منہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ سلمہ نے رقیہ کو یوں بیٹھے دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو میرا اتنا بڑا نام رکھنے کی؟ میں اتنی پیاری ہوں اور نام رقیہ؟ سب کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں، دلکش، گل احمر، مہنور، اور میرے لیے یہ رقیہ ہی ملا تھا۔ منہ بسور کر کہتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پورے خاندان میں اس کے جتنا خوبصورت کوئی دوسرا نہیں تھا، لیکن اس بات کی حقیقت بھی صرف اسے ہی معلوم تھی کہ اسے اپنے نام سے کتنی نفرت تھی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، تمہاری دادی کا نام تھا اور تمہارے ابا کو بہت پسند ہے، اسی لیے مجھے یہی رکھنا پڑا۔ رقیہ زینب، کیونکہ زینب مجھے خود کو بہت پسند تھا نا، اماں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے تفصیل سے بتایا۔ کیا کیا نہیں کیا اپنے ابا کے لیے، آخر میں تو وہ بھی آپ کو چھوڑ ہی گئے۔ کیسے ہیں آپ اتنی باظرف اماں؟ ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس نے پیار سے پوچھا۔ تمہارے ابا جان کو بیٹے کی شدید خواہش تھی اور میں یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے ان کو خود اجازت دی تھی۔ اماں نے اسے پیار سے سمجھانے کی اس طرح کوشش کی کہ اس کے دل میں باپ کے لیے کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہ آئے۔ یہی تو سوچتی ہوں کہ مرد بھی کتنے بے وفا ہوتے ہیں، وہ بس بیٹوں کے لیے ہی ساری زندگی سر توڑ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بیٹی کیا ان کی لسٹ میں کہیں پر بھی نہیں ہوتی؟ کیا ابا نے یاد رکھا ہوگا کہ آپ نے ان کے لیے کتنی قربانیاں دی تھیں؟ میں کبھی شادی نہیں کروں گی اماں، اس نے جیسے ہی ارادہ کر لیا تھا تو سلمہ خاتون نے اسے ڈرتے ہوئے دیکھا۔ ایسی فضول باتیں نہیں کرتے بیٹا، شادی کرنا تمہارے ابا کا حق تھا۔ اب دیکھو ماشاءاللہ تمہارے تین بھائی ہیں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے میری جان۔ اگر تمہارے ابا شادی نہ کرتے تو تمہارا کوئی بھائی نہ ہوتا، بلکہ تم اکیلی ہوتی، تو تمہیں ان کی کمی بڑی محسوس ہوتی۔ اپنی پیاری سی بیٹی کے بال سہلاتے ہوئے انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی اماں میں اکیلی ہوں، اور پلیز یہ سب باتیں مجھ سے نہ کہا کریں، مجھے ابا اچھے نہیں لگتے، سنجیدگی سے کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ بظاہر ہنسنے والی لڑکی کو دیکھ کر کبھی کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ اندر سے کتنی حساس تھی، اور اس کی حساس فطرت کا صرف اس کی ماں کو علم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ 20 سال کی ہو جانے کے باوجود وہ یہ سب نہیں بھول پائی تھی۔ زینی کہاں جا رہی ہو؟ زیبا نے اسے دیکھا تو پوچھا۔ جہنم میں جا رہی ہوں، بتاؤ چلو گی میرے ساتھ یا وہاں مجھے کم از کم اکیلے جانے دو گی؟ تپے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے زیبا کی طرف دیکھا۔ حد ہو گئی ہے، تمہیں بلانا تو 100 کا گھاٹا ہے۔ زیبا تو اس کے رویے پر ناراضگی سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس پر بھی اس بات کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ لاؤنج میں چلی گئی۔ اس نے اونچی آواز میں ٹی وی آن کر لیا تھا۔ شامیر گھر پر ہے، اسی لیے یہ ٹی وی کی آواز اتنا اونچی کرنے والی حرکت مت کرو۔ تمہیں پتہ ہے اس کے دوست آئے ہوئے ہیں،
اسے بہت برا لگے گا۔ زہرا نے وہاں آتے ہوئے اس سے کہا، شامیر لالا انسان ہے، کوئی جن نہیں ہے جو مجھے کھا جائیں گے۔ اس کا اپنا موڈ خراب تھا تو اب بظاہر اس نے سب کا خراب کرنا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ زہرا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زہرا بھی اس کی کزن تھی۔ اس گھر میں ویسے کہنے کو تو 3 بھائی رہتے تھے، لیکن دونوں بھائیوں نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں تو بیویاں 5 تھیں، اور اتفاق سے ان کے بچوں میں بھی کافی اتفاق تھا۔ یہ گھر گویا بظاہر دیکھنے میں تو یہی لگتا تھا کہ پرسکون نہیں ہوگا، لیکن اندر ہی اندر سب ایک دوسرے سے بہت اچھے سلوک کے ساتھ اس گھر میں رہتے تھے۔ کسی بھی عورت کو اپنی سوتن سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، البتہ اولاد کو سوتیلے بہن بھائیوں سے بہت سے مسئلے تھے۔ کچھ نہیں ہوا زہرا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے، خدا کے لیے چین کا سانس لینے دو، مجھے یہ فلم دیکھنی ہے، وہ اب شدید غصے سے کہہ رہی تھی۔ کیا تمہیں پھر یہ دورہ پڑ گیا ہے کہ چاچو نے دوسری شادی کیوں کی تھی؟ زہرا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے سے باز نہیں آئی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، زہر لگتی ہو تم مجھے جب تم میرے زخموں کو یوں چھیڑتی ہو۔ تم سب لوگ پتھر دل ہو گئے ہو، لیکن میں ابھی تک نہیں بن سکی، کیونکہ میری ماں نے بہت قربانیاں دی تھیں۔ اس کے باوجود ابا نے شادی کر لی، وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ تبھی جھٹکے سے شامیر کے کمرے سے ملحق لاؤنج کا دروازہ کھلا اور وہ غصے سے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ یہاں پر میرے دوست آئے ہوئے ہیں اور تم لوگوں کو یہ سب سوج رہا ہے؟ شامیر نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ان کی آوازیں جاہلوں کے لڑنے کی طرح کمرے تک آ رہی تھیں، اسی لیے اسے باہر آنا پڑا۔ تو کیا کریں، ہم دفع ہو جائیں یہاں سے؟ اسے اب غصہ آیا ہوا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اس دنیا میں اب وہ کسی ایک شخص سے بھی نہیں ڈر سکتی۔ تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے، بدتمیز نہ ہو تو تھپڑ رکھ کے ماروں گا۔ شامیر نے غصے سے کہا تو اتنی دیر میں اماں جان بھی وہاں پر آ گئی۔ کیا ہو گیا شامیر بیٹا، حوصلے سے کام لو۔ انہوں نے شامیر کو گھورا، کیونکہ پہلی لڑائی انہوں نے نہیں سنی تھی۔ لاؤنج میں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ کووں کی طرح لڑائی کر رہی ہیں۔ یہ ویسے تو یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہے، لیکن حرکتیں اس کی دیکھ لیں، طوطے کی طرح اس کی زبان چلتی رہتی ہے، پڑھائی کی طرف اس کا دھیان جاتا نہیں۔ اس کا رخ دوبارہ رقیہ کی طرف ہو گیا، جبکہ وہ غصے سے سر جھٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کا FSC کا رزلٹ آ گیا تھا، جو کہ بہت اچھا آیا تھا، اور وہ بہت خوش تھی۔ ارے بہن، اتنا اچھا رزلٹ آ گیا ہے تو ٹریٹ کب دو گی؟ بھائی شعیب نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اپنی محنت سے پاس ہوئی ہوں تو میں کیوں کسی اور کو ٹریٹ دوں گی؟ ہمیشہ کی طرح کڑوے لہجے میں ہی اس نے جواب دیا۔ یار، ہم نے بابا سے نہیں کہا تھا کہ وہ دوسری شادی کریں، خدا کے لیے کم از کم ہمیں اپنا بھائی تسلیم کر لو۔ سمیر اس کے پاس آتے گویا منت کرنے والے انداز میں بولا۔ اور کیا، تو دل تو تمہارا بھی ہمارے بغیر نہیں لگتا، دعائیں تم ہمارے لیے مانگتی رہتی ہو، لیکن بات کرنے کے بجائے ہر وقت طنز کے تیر برساتی ہو۔ کچھ خدا کا خوف کر لو۔ اگر ہمارے پاس ہماری اپنی سگی بہن ہوتی تو ہم شاید اس سے بھی اتنی محبت نہ کرتے جتنی تم سے کرتے ہیں۔ شایان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو اتنی دیر میں شامیر بھی وہاں پر آ گیا۔ شکر کرو یار، یہ تم لوگوں کے پورشن میں نہیں آتی۔ اسے وہاں پر اماں جان نے فری کیا ہوا ہے تو ہر وقت چوں چوں کرتی رہتی ہے، طوطوں کی طرح۔ شامیر نے تپے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور اسے بہت برا لگا تھا۔ کسی نے بلایا آپ کو؟ اس نے بدتمیزی سے جواب دیتے اس کا بلڈ پریشر ہائی کر دیا۔ جسٹ شٹ اپ، کسی دن میں تمہارا منہ توڑ دوں گا تمہاری اس بد زبانی کی وجہ سے۔ اتنے غصے سے بولا تھا کہ وہ سہم کر بے ساختہ ہی شایان کے قریب کھڑی ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے شامیر؟ وہ مذاق کر رہی تھی۔ سمیر نے اس کی طرفداری کرنے کی کوشش کی۔ تم لوگوں کی بہن ہے، اسی لیے تم لوگوں کو اس کی ہر بدتمیزی بھی مذاق لگ سکتی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ انتہائی بدتمیز لڑکی ہے، جس کو اپنے بھائیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بلکہ بھائی تو بہت دور کی بات، اس کو اپنے باپ سے بھی بات کرنے کی تمیز نہیں۔ کیا ہو گیا اگر انہوں نے دوسری شادی کر لی؟
کیا تم کوئی اس قبیلے سے اکیلی لڑکی ہو جس کے باپ نے دوسری شادی کی ہے؟ زہرا کے بابا نے بھی دوسری شادی کی ہوئی ہے، تو کیا وہ تمہاری طرح ہر وقت مرچ چبائے رکھتی ہے؟ اس سے زیادہ پورے خاندان میں نرم دل اور اچھا کوئی نہیں ہے، وہ غصے سے کہتے ہوئے جس طرح اسے دیکھ رہا تھا تو ڈر کر اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا ہوا تھا۔ وہ کبھی اتنے غصے میں نہیں آتا تھا۔ شور سن کر اوپر آتی زہرا شامیر کا اتنا غصے سے بولنا سن کر وہاں ہی رک گئی اور اپنی تعریف سن کر مسکراتی ہوئی پلٹ گئی۔ من پسند شخص کے منہ سے تعریف سننے سے زیادہ خوشی کی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور زہرا اس وقت تو گویا ہواؤں میں تھی۔ میں آپ سے دوبارہ کبھی بات نہیں کروں گی، وہ غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تو شامیر نے ہاتھ کے اشارے سے ان تینوں بھائیوں کو گویا اشارہ کیا کہ لو دیکھو کتنی بدتمیز ہے، یار اس کو سمجھایا کرو، کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے اور اس کو ابھی تک یہی تمیز نہیں کہ بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے۔ جب یہ تایابہ سے بات کرتی ہے تو میرا دل کرتا ہے میں اس کا دماغ ابھی درست کر دوں، لیکن سچ یہی ہے کہ میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ لیکن تم لوگ بھائی ہو تو اگر یہ پیار سے نہیں سمجھتی تو غصے سے سمجھایا کرو، تم لوگوں کا اس پر روب ہونا چاہیے۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے وہاں ہی بیٹھ گیا اور اس کی بات سے وہ تینوں متفق نظر آ رہے تھے۔ ابا، میں نے کہہ دیا ہے میں یونیورسٹی میں جاؤں گی تو اس کا مطلب ہے کہ جاؤں گی، وہ حتمی انداز میں کہہ رہی تھی۔ دیکھو یہ غلط بات ہے، ہمارے خاندان میں کوئی جدی پشتی تک لڑکی یونیورسٹی نہیں گئی، اسی لیے میں تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ البتہ اگر تم نے کسی مدرسے میں جانا ہے تو تم جا سکتی ہو، وہ حتمی لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ پیچھے وہ بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ پپھو نے اگر بھاگ کر شادی کی ہے تو میرا قصور نہیں ہے، ان کی غلطی کی سزا آپ ہم سب کو نہیں دے سکتے، وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی، اور باہر کھڑے تمام مردوں کے چہرے پر گویا تمانچہ پڑا۔ اس کو آج میں نہیں چھوڑوں گا۔ شامیر بھاگتا ہوا اندر آیا، سب ڈر کر اس کے پیچھے آئے اور شامیر نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا کہ سب بے یقینی سے اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ کیا کر رہے ہو شامیر؟ ابا جان نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا، جبکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رقیہ کو مار دے۔ یہ ایک باغی لڑکی ہے، بالکل قابل بھروسہ نہیں ہے، اسے شرم نہیں آتی، یہ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو تانے دیتی ہے۔ اسے تو زیبا اور زہرا زبردستی وہاں سے لے کر گئیں، اور اس کے بعد شامیر کو یہی علم ہوا تھا کہ وہ کئی دن بخار میں پھینکتی رہی تھی۔ سب اس سے کہتے تھے کہ اگر وہ ضدی ہے یا باغی ہے تو اسے پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن شامیر کا یہ کہنا تھا کہ وہ پیار سے سمجھانے والی حد سے آگے نکل آئی ہے۔ اس کے بعد کئی دن گزر گئے تھے اور وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اندر ہی اندر وہ اس سے بے تحاشا ڈرنے لگی تھی۔ ابا سے اس نے معافی مانگ لی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر ڈری ہوئی تھی، لیکن اس نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی اور خاندان کی کوئی لڑکی بغاوت نہیں کر سکتی، اسی لیے کوئی بھی پڑھ نہیں سکا تھا۔ جبکہ اس نے کر لی تھی تو گھر والے سب مان گئے کہ اب زمانہ بدل گیا تھا۔ شامیر نے بھی کہا تھا کہ اسے یونیورسٹی جانے کے لیے کوئی نہ روکے، لیکن اسے اس بات کے ساتھ ہی منع کیا گیا تھا کہ وہ وہاں سے کسی دوست کے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں جائے گی، اسے بس یونیورسٹی پڑھنے جانا تھا۔ سو وہ مان گئی تھی۔ تقریباً یونیورسٹی جاتے اسے 1.5 سال ہو گیا تھا، اور وقت گزرنے کا واقعی پتہ نہیں چلتا۔ اس کا ابا کے ساتھ تعلق کافی اچھا ہو گیا تھا کہ وہ پہلے جیسی باغی نہیں رہی تھی۔ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر ہی اسے علم ہوا تھا کہ وہ واقعی اس سے محبت کرتے تھے۔ دوسری شادی کر لینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ محبت نہیں رہی تھی۔ وہ اب ان کو بات بات پر دوسری شادی کے تانے نہیں دیتی تھی، اور بھائیوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق کافی اچھا ہونے لگا تھا۔ شاید یہ یونیورسٹی جانے کا ہی اثر تھا کہ پڑھائی کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑا بہت شعور آنے لگا۔ وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ زہرا اور شامیر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ واہ بھائی، اتنا گلو کر رہی ہے، کس بات کی اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ شامیر بھائی اب اتنی جلدی رشتہ لے کر آنے والے نہیں ہیں، اسی لیے کسی خوش فہمی میں مت رہو،
वो उसे छेड़ने से बाज नहीं आई थी। क्यों, वो रिश्ता लेकर जल्दी नहीं आएंगे? ज़ोहरा वाकई परेशान हो गई थी। वो इसकी हालत देखकर महजूज हो रही थी, लेकिन नहीं जानती थी कि किस्मत वाकई में कुछ और तय करके बैठी हुई थी। बस देख लीजिएगा, चंद दिनों बाद आप मेरी मुरीद हो जाएंगी। वो हंसते हुए वहां से चली गई। वैसे ज़ोहरा, तुम्हें पूरे खानदान में सिर्फ ये शामिर ही मिला था? खड़ूस कहीं का। तुम तो इतनी हंसमुख और अच्छी हो, और वो हर वक्त मिर्चें चबाए रखता है। दांत पीस कर उसने ज़ोहरा की तरफ देखा, जबकि ज़ोहरा ने उसे बस घूरा था। उन्हीं दिनों ताया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। शामिर को जब इल्म हुआ कि उनको आखिरी स्टेज का कैंसर है, तो उसका दिमाग ये सुनकर घूम गया। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसके दोस्त जैसे चचा अचानक ही इस मौजी मर्ज की लपेट में आ जाएंगे। ये सुनकर वो पहली बार रोया था। फिर एक रोज़ चचा ने उसे बुलाया। शामिर, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो ना कि मेरी बेटी बड़ी बेवकूफ़ है। उनके देखने के अंदाज से ही वो समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और भी दुआ कर रहा था कि वो इस लम्हे उससे कुछ ना मांगे, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानता था कि वो उनकी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेगा। जी मैं जानता हूँ तायाबा, फ़िक्र मत करें। उसको ज़माने के तौर एतवार हम बड़ी जल्दी समझा देंगे, वो समझ जाएगी। आपने देखा नहीं कि यूनिवर्सिटी जाने के बाद से उसकी तबीयत में काफ़ी ठहराव आ गया है। पहले की तरह बात बात पर वो गुस्से से बागी नहीं हो जाती। शामिर ने गोया उनको तसल्ली देने की कोशिश की थी, लेकिन वो बाप थे, मुतमईन नहीं हो पाए थे। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ, लेकिन बेटा, अपने बीमार ताया की, बल्कि एक बीमार बाप की इल्तिजा सुन लो कि मेरी बेटी से निकाह कर लो। मैं अब इतनी जल्दी में कोई अच्छा इंसान नहीं ढूंढ सकता, लेकिन मेरा ध्यान बार बार तुम्हारी तरफ जा रहा है कि ख़ानदान में सिर्फ तुम ही वो काबिल लड़के हो जो मेरी काबिल बेटी को संभाल सकते हो। वो बचपन से इसी नाराज़गी में रही कि मैंने दूसरी शादी क्यों कर ली, और वो बचपन से लेकर अभी ही मेरे करीब आई है, और तुम्हें मालूम है कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकेगी, तो तुम्हें उसको संभालना पड़ेगा। ताया अब्बा ने नम आँखों से उसे देखा और सोचने के लिए वक्त भी दे दिया, लेकिन वो उसे पाबंद भी कर चुके थे। उसके बाद वो बाहर आया और ज़ोहरा को फ़ोन करके छत पर बुलाया। ज़ोहरा, मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ, कोर्ट मैरिज करनी होगी। उसकी बात सुनकर ज़ोहरा ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। क्या हो गया है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं कैसे तुमसे कोर्ट मैरिज कर सकती हूँ? ज़ोहरा नफ़ी में सर हिलाते हुए सरापा इनकार बनी हुई थी। तायाबा बीमार हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनकी बेटी से निकाह कर लूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर हम उनसे ये कह दें कि हमने पहले से निकाह किया हुआ है, तो वो हमें फोर्स नहीं करेंगे। शामिर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी ना हाँ में ना बदल सकी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो ऐसा करेगी तो घर वालों का एतबार तोड़ देगी, और वो बाप का एतबार नहीं तोड़ना चाहती थी। ये कोई हल नहीं है, मैं इस हल को नहीं मानती। पुप्पो ने भी इसी तरह मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर निकाह किया था, और अभी तक उनको ताने मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कर सकती। तायाबा बीमार हैं, तुम जाकर उनसे बात करो। अगर बात नहीं कर सकते तो तुम जाकर कर लो उससे निकाह, बाद में तुम उसे छोड़ देना। ज़ोहरा इतना कहकर चली गई, और शाम को तायाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो वो निकाह के लिए मान गया, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहा था। वो नहीं चाहता था कि उनके चले जाने के बाद वो सारी ज़िंदगी इसी गम में मुब्तला रहे कि उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। हालांकि उसके दिल की ख्वाहिश तो ज़ोहरा थी, लेकिन जब ज़ोहरा खुद मानने को रजामंद नहीं थी, तो वो तन्हा क्या कर सकता था। मैं ख़ानदान के किसी मर्द से निकाह नहीं करूँगी। वो रुकैया से बात करने के लिए आया, तो उसके कमरे से आती आवाज़ों को सुनकर वो पल भर के लिए वहाँ पर ही ठहर गया था। लेकिन क्या हो गया? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, और उनकी ख्वाहिश है। क्या तुम अपने बाप की ख्वाहिश का एहतराम नहीं कर सकती? सलमा बेगम ने उसे दुख से देखते हुए पूछा। नहीं कर सकती,
کیونکہ ہمارے خاندان کے مردوں کو لت لگی ہوئی ہے 2 شادیاں کرنے کی۔ میں اس سب سے خود نہیں گزر سکتی اماں جس سے آپ گزری ہیں، اور اپنی اولاد کو سب سے نہیں گزار سکتی جس سے میں گزری ہوں۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور شامیر کمرے میں داخل ہوا۔ شامیر لالا، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ شامیر نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ دوسری شادی کبھی نہیں کروں گا میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، لیکن اس وقت آیا ابا کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ ہم لوگوں کا نکاح دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے گزارش کی ہے، اس لیے میں اب اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تم مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، کسی اور سے کرنا چاہتی ہو تو وہ بھی بتا دو۔ وہ اس کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیسے راضی تھا۔ زہرا اور آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس نے گویا اسے یاد دلایا تو شامیر کو لگا کسی نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں فی الحال نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ تایا ابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ اذیت سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی، اور اتنی دیر میں اماں آئیں اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ جب باپ کی حالت خراب ہونے لگی تو اس کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ ان کی حالت 2 دن کے لیے سنبھلی تھی تو ان کی شادی کر دی گئی۔ رخصتی کے لیے وہ تیار نہیں تھی، لیکن پھر بھی رخصتی کر دی گئی۔ زہرا کو تو لگا جیسے اس کے وجود پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو، لیکن شامیر نے اس سے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں اسے کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دوں، اسی لیے اسے تھوڑی بہت تسلی ہو گئی تھی، لیکن وہ کسی بھی صورت اسے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ مگر اس نے شامیر پر یقین کر لیا تھا کہ وہ اس کی خاطر ایک دن اسے چھوڑ دے گا، کیونکہ اس نے نکاح تو صرف تایا ابا کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ وہ خود بھی اس نکاح کے لیے بالکل رضامند نہیں تھی۔ جس روز ان کا ولیمہ ہوا اسی شام اچانک تایا ابو سب کو چھوڑ کر چلے گئے، گویا وہ اس ولیمے کے انتظار میں ہوں۔ وہ جو کہتی تھی کہ اسے اپنے باپ سے بالکل پیار نہیں، اپنے باپ کے جانے کے بعد وہ مکمل طور پر ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا، ہر وقت روتی رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ سب اسے اپنے تئیں زندگی کی طرف لانے کی کوششوں میں تھے، لیکن وہ جیسے زندگی سے ہی ناراض ہو گئی تھی۔ وہ سب سے یہی کہتی تھی کہ جب میں نے ابا کے ساتھ ہر رشتے کو قبول کر کے زندگی کو جینا شروع کیا تو ابا کیوں چلے گئے؟ میں جا رہی ہوں کہ اب تو بھائی صاحب کا چہلم ہو گیا ہے، تو باقاعدہ جا کر رقیہ کو واپس لے آتی ہوں۔ اماں جان نے کہا تو شامیر ان کی اس بات سے متفق نہیں تھا، بلکہ وہ کہنے لگا کہ ابھی وہ صدمے میں ہے، تو اپنے بھائیوں اور ماں کے ساتھ وہ پھر تھوڑا اچھا گزار لیتی ہے تو اسے وہاں پر بھی رہنے دے، کیونکہ ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ اسے شدید قسم کا ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی ہم نے یہ نکاح اس وقت تایا ابا کے لیے کیا تھا، تو جب تک وہ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل نہیں کر لیتی میں رخصتی کے حق میں نہیں ہوں۔ اسی طرح کرتے کرتے کئی مہینے گزر گئے۔ شامیر خود ایک کورس کے لیے لندن چلا گیا، وہاں جا کر ایسا مصروف ہوا کہ کسی کی یاد ہی نہ آئی۔ زہرا اور اس کا تعلق البتہ خاموشی کی نظر ہو گیا۔ زہرا اسے فورس کرتی تھی کہ وہ رقیہ کو چھوڑ دے، مگر وہ متفق نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے وقت دو۔ اسے وہ اچھی لگنے لگی تھی، وہ بدتمیز رویہ نہیں رکھ رہی تھی، اور وہ اسے بس اس کی بدتمیزی کی وجہ سے چڑھتا تھا۔ ایک روز سلمیٰ بیگم نے دانستہ کہا کہ رخصتی تو ہو گئی ہے تو تم واپس چلی جاؤ، تو اس نے کہا تھا کہ اماں کچھ عرصہ یہاں رہوں گی پھر واپس چلی جاؤں گی۔ وہ ان کو نہیں بتا سکی تھی کہ زہرا اور شامیر ایک دوسرے کو کس قدر پسند کرتے تھے، اور وہ ان دونوں کے بیچ کبھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اسے شامیر بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ زہرا نے جب اسے یہ بتایا تھا کہ شامیر نے اس کے باپ کی بات مان کر اس سے نکاح کیا تھا اور وہ جلد ہی اسے چھوڑ دے گا، تو تب سے اس نے دل میں تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی خواب نہیں بنے گی۔ وہ ویسے بھی اپنے بابا کی اچانک جدائی کی وجہ سے بہت ڈپریشن میں جا چکی تھی۔ بھائیوں کے سمجھانے پر ہی وہ یونیورسٹی گئی۔
शामिर वतन वापस आ गया तो सबके फोर्स करने पर ही वो उससे मिलने गई। चंद पल को नजरें मिली थी और फिर दोनों ने यूं नजरों का रुख बदल लिया जैसे अजनबी हों। शामिर ने नोटिस किया कि वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और अब मैच्योर भी हो गई थी। शायद बाप की जुदाई ने उसे समझदार बना दिया था। उन्हीं दिनों सबने उम्रे पर जाने का सोचा, मगर उसके फाइनल पेपर आ गए तो वो नहीं जा सकती थी। सो तीनों भाई और अम्मा उम्रे पर चले गए और पीछे से गोया उसकी जिंदगी मुकम्मल बदल कर रह गई। पहले तो वो परेशान थी कि वो कहाँ पर रहेगी, कि अचानक ही अम्मा ने उसे याद दिलाया कि उसकी तो रुखसती हो चुकी है। शामिर के कमरे में वो उसके हमरा नहीं सोना चाहती थी। अम्मा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए प्लीज़, मैं क्या कुछ दिन आपके कमरे में सो सकती हूँ? उसने यही सोचा था कि वो सोच समझकर उससे अलहदगी इख्तियार कर लेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो और ज़ोहरा तो एक दूसरे को पसंद करते थे। अम्मा ने उसे खुले दिल से इजाज़त दे दी थी, क्योंकि वो शायद वाहिद सास थीं जिनको बहू बहुत प्यारी थी। गर्ज के उसे वहाँ पर रहते हुए काफ़ी दिन हो गए और उससे जितना मुमकिन हो सकता था वो शामिर को अवॉइड करती थी, और ये बात वो अच्छी तरह जानता था। यूनिवर्सिटी से बाहर कभी मत जाना, वरना मैं उस रोज़ तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊंगा। शामिर उसे यूनिवर्सिटी के बाहर देख चुका था, इसीलिए यही धमकी दी, क्योंकि जानता था ये वाहिद धमकी है जो उस पर असर करेगी। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया था कि एक रोज़ वो यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ घूमने चली गई, और पता नहीं शामिर ने कोई जासूस रखवाया हुआ था या क्या वजह थी कि उसे पता चल गया। और जब बाहर आया तो अम्मा से उसने यही कहा था कि बहुत हो गई बदतमीज़ी, आप चुप करके उसे मेरे कमरे में भेज दें, जबकि वो इस बात के लिए राज़ी नहीं थी। लेकिन बेटे की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने इजाज़त दे दी और उसे भी समझाकर उसके कमरे में भेज दिया था, जबकि उसे हकीकतन ज़ोहरा का डर लग रहा था कि वो तो इसकी जान ले लेगी। उसने ज़ोहरा को यकीन दिलाया था कि वो शामिर के कमरे में कभी नहीं जाएगी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो बराह रास्त शामिर और उसका नाम भी अम्मा के सामने नहीं ले सकती थी कि कोई मसला ना हो जाए, मगर उसे कोई हल सुझाई नहीं दे रहा था। इसी सोचने के दौरान शामिर उसे अपने कमरे में ले आया, और वो इसी बात पर हैरान थी कि क्यों जानकर अनजान बन रहा था। क्या हुआ, बोलो ना, तुम्हें क्या शर्त मंजूर है? उसे गहरी सोच में गुम देकर शामिर ने पूछा। कैसी शर्त? डरते हुए वो पूछ रही थी। खुद सुपुर्दगी। वो इसकी बात पर बेयकीनी से उसे देखती रही। ज़ोहरा को पता चला तो वो जान ले लेगी, वो परेशानी से कह रही थी, जबकि उसके जिक्र पर वो बददिल हो गया। उसको कौन बताएगा? उलझते हुए उसे देखा। क्या उनको पता नहीं चलेगा? वो मासूमियत से पूछ रही थी, जबकि उसे जहर लग रही थी। तो तालीम छोड़ दो और घर बैठ जाओ, जिसको इतना ही शऊर नहीं कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। देखो, ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए है, और फिर बाद में मैं मुकर जाऊंगा और तुम्हारी सारी रात एक टांग पर खड़ा होकर गुजरेगी। शामिर इतना कहता हुआ वहाँ से हट गया तो वो फौरन भाग गई। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। वो महजूज हो रहा था। वो खूबसूरत थी और महरम थी, किसी का भी ईमान मुतज़लज़िल हो सकता था, उसकी तो फिर बीवी थी। सो सब कुछ भूलकर पेशकदमी कर रहा था। अगली सुबह शामिर को अचानक एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी कर दी है, और इस पछतावे का उसने रुकैया को भी बता दिया था, तो उसे तज़लील का एहसास हुआ। अगले 3-4 दिन वो इस्लामाबाद का बहाना बनाकर घर से गायब रहा, और 3 दिन बाद उसके घर वाले वापस आ गए थे तो वो वापस चली गई। शामिर भी वापस आ गया था और उसे अपना पोर्शन काट खाने को दिखाई दे रहा था। वो जानता था कि उसने गलती नहीं की थी, लेकिन ये मालूम था कि वो जल्दबाजी में बहुत सी गलतियां कर गया था जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। तुम वापस नहीं जाओगी? ज़ोहरा ने जब कई दिन गुजर जाने के बाद उसे शामिर के पोर्शन में ना जाते देखा तो वो समझ गई थी कि दोनों के दरमियान कोई अनबन हो गई थी। नहीं जाऊंगी,
तुम मोहब्बत करती हो ना उससे, जाकर शादी कर लो। वो कमरे में जाने लगी तो सामने शामिर दिखाई दिया। अंदर ही है आपकी महबूबा, तसल्ली से जाएं, कड़वे लहजे में कहकर वो वहां से हट गई, जबकि शामिर ने जाकर ज़ोहरा से कह दिया था कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे और इस पसंद के चक्कर में मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता और अपने ताया का एतबार नहीं तोड़ सकता। और ज़ोहरा तो ये सुनकर पागल ही हो गई थी। उसके सामने उसने कोई रद्द अमल नहीं दिया था, बल्कि उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेकिन अंदर ही अंदर वो पागल हो गई थी और उनको एक दूसरे की नज़रों में गिराने के लिए बाकायदा मंसूबा बंदी करने लगी। उसकी तबीयत ख़राब हुई तो अम्मा डॉक्टर के पास लेकर गई। वो अंदर ही अंदर समझ चुकी थी कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी वो शक पर यकीन की मोहर लगवाना चाहती थी। डॉक्टर ने बताया कि वो उम्मीद से है। अम्मा ने बेयकीनी से डॉक्टर को दोबारा अल्ट्रासाउंड करने को कहा तो उसने रोक दिया, क्योंकि वो खुद भी अपने अंदर पलने वाली जान से आशना हो गई थी और उसे इसी बात का डर था। और अब डर हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा हो गया था। उसने अम्मा को बता दिया था कि आपके जाने के बाद क्या हुआ था। अम्मा को फिर तो ये जानकर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन उनका दिल जैसे सुन्न हो गया, तो उसे किसी किस्म की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। घर आकर उन्होंने उसकी सास को भी बता दिया और वो भी खुश थीं। शामिर उनका इकलौता ही बेटा था और वो इसीलिए बहुत खुश थीं कि उनके मन की मुराद भर आई थी। सो उन्होंने जब शामिर को बताया तो उसे तो कितने लम्हे यकीन ही नहीं आया। फिर वो कमरे में आया और आकर अपने एहसासात को टटोलने लगा कि उसे बेकरारी हो रही थी या खुशी हो रही थी। और जब खुशी की रमक महसूस हुई तो वो फौरन उनके पोषण में चला गया। इत्तफाक से वो उस वक्त सो रही थी। शामिर कमरे में गया और उसके सिरहाने बैठकर कितने ही लम्हे खामोशी से उसके चेहरे को देखता रहा। ज़ोहरा उसे अच्छी लगती थी, ये बात बिल्कुल सच थी, लेकिन इस लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। ये बात उससे भी ज़्यादा बड़ी और हकीकत से भरपूर थी। वो पहले बहुत मुंह फट और बदतमीज़ हुआ करती थी और अब वो वैसी नहीं रही थी, बल्कि बहुत खामोश हो गई थी और बहुत सुलझी हुई लड़की लगती थी। इतनी बड़ी खुशी मिलने जा रही थी और वो नाराज़ थी, इसीलिए बताया नहीं था। उसने मुस्कुराकर लब उसके माथे पर रख दिए, फिर वहाँ से चला गया। ज़ोहरा ने ये मंजर देख लिया था और उसे अंदर तक आग लग गई थी। जब सोकर उठी तो ताई अम्मी भी वहाँ पर आई हुई थी, जो कि बहुत खुश लग रही थी और उसे इसी बात का दुख हो रहा था कि शामिर यहाँ पर आया ही नहीं था। तो इसका मतलब है कि वो इसे दबे लफ्ज़ों में कह रहा था कि उसे ये औलाद नहीं चाहिए। अगली रात तक उसने शामिर का इंतज़ार किया। जब वो नहीं आया तो उसने फ़ोन किया। उसका नंबर देकर शामिर ने फ़ौरन कॉल उठाई। मुझे आपसे मिलना है आज रात। उसने बता दिया कि वो बालकनी पर मिलेगी। पता नहीं कहाँ से उन दोनों के दरमियान इतने रस्ते आ गए थे। हालांकि बज़ाहिर देखने में उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था और वो शिद्दत से रात का इंतज़ार करने लगा। लेकिन उससे पहले ही क़यामत आ गई। उसे यही लगा था कि ज़ोहरा भूल गई है, क्योंकि ज़ोहरा ने यही कहा था कि उसे अपने बच्चे को कबूल करके उसे वापस घर ले आना चाहिए। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या तुम्हें ये यकीन है कि ये बच्चा तुम्हारा है? अब वो बेयकीनी से ज़ोहरा की तरफ देखने लगा। क्या मतलब? क्या फजूल बकवास कर रही हो? ऑफ कोर्स मेरा है। उसका मूड ये बात सुनकर एकदम ख़राब हो गया। देखो, तुम जानते हो कि मैं तुम लोगों की शादी को कबूल कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ रोज़ कबल मैंने उसके कमरे में किसी को जाते देखा था। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाया था, लेकिन उसने कुछ वीडियोस दिखाई। 15-20 दिन हो चुके हैं और उसने अभी तक तुम्हें इस बात से बेखबर रखने की कोशिश की है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो तुम्हें क्या लगता है कि हकीकतन वो बच्चा तुम्हारा है? वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी। अगर तुम्हें पसंद करती होती तो कोई औरत जब माँ बनने की खुशी महसूस करती है तो वो सबसे पहले अपने जीवन साथी को बताना चाहती है, लेकिन उसने तुम्हें नहीं बताया। और जो अब तुम्हें रात को मिलने को बुला रही है, मुझे लगता है कि वो शायद तुम्हें छोड़ना चाहती है। ज़ोहरा ने अपना पत्ता फेंक दिया था
اور وہ بالکل نشانے پر جا کر لگا تھا۔ گھر جا کر اس نے بغیر سوچے سمجھے اس پر بدکرداری کا الزام لگا دیا۔ اسی رات وہ لڑکا بھی اس کے کمرے میں جانے لگا۔ اسے پکڑ کر سب نے مارا تو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے کہنے پر اس سے ملنے آیا ہے۔ اس نے یقین دلانے کی کوشش کی مگر سب کچھ اس کے خلاف تھا۔ اماں نے بھی اسے مارا مگر وہ چپ ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ باپ جیسا بھی تھا اس کی زندگی میں اس کے پروں کے تلے چھپ کر اور دنیا کی ہر بری آزمائش سے محفوظ تھی، لیکن اب جیسے زندگی اس کے لیے بہت ڈراؤنا خواب بن گئی تھی۔ وہ ایک دم سے بدل کر رہ گئی تھی۔ اس نے کسی کو صفائی دینے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ اسے سلمہ بیگم نے بھی فورس کیا تھا کہ وہ اس بچے کو نہ پیدا کرے، کیونکہ شامیر نے کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ تو اس نے شامیر سے صرف اتنی مہلت مانگی تھی کہ جب تک یہ بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا تم مجھے چھوڑنے کی بات مت کرنا۔ شامیر نے زہرا کے ساتھ شادی کا پلان بنا لیا تھا۔ یہ سن کر اسے خود پر قیامت ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایک ثبوت بھی نہیں تھا جو اس بات کا یقین دلا سکتا کہ وہ بے گناہ تھی۔ جہاں اتنا اتفاق تھا وہاں ایک عجیب سی سرد جنگ چھڑ گئی تھی۔ زہرا اور شامیر کی منگنی ہو گئی تو اس رات اسے بہت اذیت ہوئی، لیکن یہ سوچا تھا کہ وہ بھی تو ایک دوسرے کو محبت کرتے تھے، تو شاید اسی لیے ان دونوں کو محبت مل گئی، لیکن اس کی اپنی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس رات عجیب سا واقعہ ہوا۔ اس کی سالگرہ تھی اور ہر سال وہ سالگرہ دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ اس بار کسی نے اسے وش بھی نہیں کیا، تو اس نے کیک منگوا لیا اور پھر خود ہی کاٹ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر ہیپی برتھ ڈے کہہ رہی تھی کہ شعیب بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بہن کچھ بھی ہو سکتی تھی مگر بد کردار نہیں ہو سکتی، اور اسے دیکھتے باقی بھائی بھی آ گئے اور اسے کہنے لگے کہ اسے شک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے اسے مارا بھی نہیں تھا۔ البتہ اس بات کی نفی بھی نہیں کی تھی کہ وہ با کردار ہے۔ اگلے روز اس کا برتھ ڈے دھوم دھام سے پھر منایا گیا۔ گو کہ اسے اس بات کی خوشی نہیں تھی، لیکن اندر ذرا سی امید تھی کہ شامیر اسے وش ضرور کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے ان کے درمیان جتنی بھی لڑائیاں ہوتی تھیں، اگر کسی کا برتھ ڈے آ جاتا تھا تو دوسرے اسے وش ضرور کرتے تھے۔ مجھے تمہارے لیے برا لگتا ہے، لیکن کیا کروں، شامیر کو میں کسی صورت شیئر نہیں کر سکتی۔ اس کی ایک روز اجڑی ہوئی صورت دیکھتے زہرا نے تبصرہ کیا۔ وہ جان چکی تھی کہ زہرا نے یہ سارا کھیل رچایا تھا، اور اس نے یہی کہا تھا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ پتہ ہے شروع میں مجھے دکھ ہوا تھا، لیکن اب نہیں ہوتا، کیونکہ شاید میں سب کی عادی ہو چکی ہوں۔ اب بس میں اس انتظار میں ہوں کہ کب یہ بچہ دنیا میں آئے اور میں شامیر کو بتاؤں، اور جب اسے یقین ہو جائے کہ یہ بچہ اس کا ہے تو اس سے طلاق لے لوں، کیونکہ اس کے ساتھ اب کبھی نہیں رہنا چاہتی۔ وہ دکھ سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ زہرا کو اس کے لیے بہت زیادہ برا لگا تھا کہ شامیر کی جنگ میں وہ اس کے ساتھ زیادہ برا کر چکی تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی، وہ تو بہت شوخ اور چنچل ہوا کرتی تھی، وہ تو ہنگامے پسند کرتی تھی۔ مجھے معاف کر دو یار، شامیر کی محبت میں نے تمہیں اجاڑ دیا۔ زہرا کو ملال ہوا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ وہ ایک بہت پیارے اور صحت مند سے بچے کی ماں بن گئی تھی۔ 2 دن اس نے اسپتال میں انتظار کیا تھا کہ شامیر آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا تو اس کی رہی سہی امید بھی ٹوٹ گئی۔ وہ موت کے منہ سے بچ کر واپس آئی تھی، لیکن شامیر کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور اسے اس بات سے بہت فرق پڑا تھا۔ وہ بچہ لے کر اس کے کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ توقع نہیں کر رہا تھا، اور اس کے چہرے سے ہی عیاں تھا۔ یہ لیں، اس نے ایک انویلپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ شامیر نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ DNA رپورٹ، آپ کا ایک بال لے کر گئی تھی، اس سے یہ رپورٹ بنوا دی ہے۔ کوئی اور ٹیسٹ کروانا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں کروا کر یقین دلا دوں گی کہ یہ بچہ آپ کا ہے، یا چاہیں تو آپ خود بھی لے جا سکتے ہیں۔ شامیر نے بے یقینی سے فائل پکڑی اور دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور زہرا آ گئی۔
یہ بچہ تمہارا ہے شامیر۔ زہرا نے اسے ساری کہانی سنا دی کہ کیسے اس نے کرائے کا ایک بندہ خرید کر یہ سب کچھ کیا تھا، اور وہ جیسے گرنے کے انداز میں فرش پر بیٹھا۔ زہرا نے اعتراف کیا کہ وہ مزید سنگ دل نہیں بن سکتی تھی۔ وہ زہرا کو کیا کہتا جب خود ہی اس نے اپنی بیوی پر اعتبار نہیں کیا تھا، کیونکہ زہرا نے تو جوا کھیلا تھا اور اسے جتوا دیا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، شامیر روحانسا ہو کر کہہ رہا تھا جبکہ وہ ہنس رہی تھی۔ اسے واقعی جلد بازی میں بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ شاید زہرا پر اعتبار کرتا تھا اور اسے اعتبار کی ہی چوٹ ملی تھی۔ بس بہت ہو گیا، طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ میں تم جیسے مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی جس نے مشکل وقت میں مجھے چھوڑ دیا۔ میری نظروں میں تم اپنا اعتبار کھو چکے ہو۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ شامیر نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناراض ہو چکی تھی اور خلا کے کاغذات بھی بھجوا دیے۔ اس رات وہ سوئی ہوئی تھی، جب پیروں کے پاس کچھ محسوس ہوا تو ڈر کر اٹھ کر بیٹھی تو شامیر اس کے پیر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، میں اپنے بڑوں جیسا نہیں ہوں کہ بیوی ناراض ہو کر جائے تو دوسری شادی رچا لی جائے۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ تم اس بات کا تصور اس بات سے کر سکتی ہو کہ میں نے ابھی تک اپنے بچے کو نہیں اٹھایا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ ساری تکلیفیں تم نے اکیلے سہی ہیں۔ مجھے اس بات کا دکھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ پچھتاوے مجھے ویسے بھی نہیں جینے دیں گے۔ بے شک تم معاف کر دو، مگر میں گزارش کر رہا ہوں کہ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اسے وہ کبھی معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن نگاہ جب اپنے بچے پر گئی تو اسے اپنے بچپن کی محرومیاں یاد آنے لگیں۔ اپنے بچے کے لیے معاف کر رہی ہوں، ورنہ تمہیں دوبارہ پہلے جتنی جگہ دینے کے لیے مجھے بہت وقت چاہیے۔ دل تو کرلا رہا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اسے ایک اور موقع دے دیا۔ اب احساس ہوا تھا کہ اولاد کے لیے کبھی نہ کبھی قربانی دینی پڑ ہی جاتی ہے۔ چند مہینے گزر گئے تھے۔ زہرا کی اس کے بھائی کے ساتھ شادی ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ وہ تیار ہو کر اپنے بیٹے ساحل کو تیار کر رہی تھی جب شامیر کمرے میں آ گیا۔ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تو وہ چونک گئی۔ گجرے، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اسے گجرے پہنانے لگا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جو اسے اتنی محبت سے دیکھ رہی تھی تو شامیر نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا کہ کتنا بدل گئے ہیں آپ؟ مسکرا کر اس کے بال خراب کرتے ہوئے وہ محبت سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے، تمہارے لیے، وہ جھٹکا دے کر اسے خود سے قریب کہتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایک دم محبت ہو گئی؟ خون کے رشتوں میں محبت ہمیشہ سے ہوتی ہے، صرف تمہاری بدتمیزی اور باغی طبیعت پر غصہ آتا تھا، لیکن جب تم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کرتی تھی تو یقین کرو میں فوراً وہاں سے چلا جاتا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو جائے گی، لیکن تمہاری محبت کا وار بڑا سخت تھا، میں بچ نہیں پایا۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑی تو شامیر نے بے ساختہ اسے سینے سے لگایا، اور وہ شکر کر رہی تھی کہ غلط فہمیاں وقت پر ختم ہو گئی تھیں اور اس نے شامیر کو معاف کر دیا تھا کہ اتنی خوبصورت زندگی شامیر نے اسے گویا تحفے میں دے دی تھی۔ اب وہ اپنے بچے کو پیار کر رہا تھا اور وہ مسکرا کر اپنی دنیا دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔